السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، وہ کون سا امتی ہو سکتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار نہ ہو، اور شفاعت بھی اس دن کہ جس دن خون سفید ہو جائے گا، اپنے پرائے ہو جائیں گے اور انسان انتہائی تکلیف، غم اور مصیبت میں ہوگا۔ اس دن جسے شفاعت نصیب ہو گئی تو گویا اسے عیش و عشرت والی نئی زندگی مل گئی۔ تو ویورز، اس حوالے سے پھر ہمیں آج سے ہی کوشش شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ من جد وجد، قرآن کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں آج سے ہی شفاعت کو اپنے حق میں واجب کروانے کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اور یہ کوئی ٹف ٹاسک نہیں ہے، کوئی بہت سارے اعمال نہیں کرنے پڑیں گے۔ ویری سمپل 2 ٹپس اینڈ 2 رولز ہیں جن کو ہم فالو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس کیٹیگری سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تو دور کی بات، آپ قیامت کے دن ان سے اعلان براءت کریں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، کہ جن کو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو خوش ہو جائیں گے کہ ان کے اعضائے وضو کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے چاندی کی طرح روشن چمک رہے ہوں گے۔ آپ خوش ہو جائیں گے کہ میرے امتیوں کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فیقال، لیکن جب آپ کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں اضافہ کیا، وہ اعمال، وہ وظائف، وہ چیزیں اڈاپٹ کر لیں کہ جو سنت میں حقیقت میں نہیں تھیں، ایز اے سنت انہوں نے بدعتیں ایجاد کر لیں، تب آپ فرمائیں گے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں آج سنت اور بدعت میں فرق جاننا ہوگا۔ صرف وہی اعمال، وہی وظائف اور وہی ادعیہ پڑھیں کریں کہ جو سنت سے، احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ تو ہو گئی ہماری فرسٹ اٹیمپٹ۔ سیکنڈ اٹیمپٹ جو ہم نے دوسرا کام کرنا ہے وہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے امت کے لوگوں کو فرمایا کہ اگر چاہتے ہو میری شفاعت تو جو بندہ، جو مسلمان اذان سننے کے بعد یہ کلمات پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، قیامت کے دن میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ وہ کون سی دعا ہے جو ہم نے ایک دن میں 5 بار ہر دفعہ اذان سننے کے بعد وہ دعا پڑھنی ہے؟ اس حوالے سے بھی یاد رکھیں کہ صرف ہم نے وہی الفاظ پڑھنے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، کیونکہ ہم شفاعت کرواتے کرواتے کہیں اپنے حق میں براءت واجب نہ کروا لیں۔ اس دعا میں بھی بدعتیوں نے چند الفاظ، چند جملے ایسے ایڈٹ کر لیے ہیں جو حقیقت میں حدیث سے ثابت نہیں۔ حدیث سے کیا ثابت ہے؟ صحیح بخاری کے الفاظ دیکھیے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ یہ الفاظ جو سنت سے ثابت ہیں، اذان سننے کے بعد یہ دعا مانگ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حق میں شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ویورز، اس دن ہم شفاعت کے کس قدر محتاج ہوں گے،
تمام انسانیت، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمام لوگ جمع ہوں گے، مشورہ کریں گے کہ تم دیکھ نہیں رہے ہم کس قدر تکلیف میں ہیں، اوپر سے سورج کی شدت حدت اپنی جگہ، کس طرح ہم اپنے آپ کو اس کرب سے نکالیں۔ تو وہ مشورہ کریں گے کہ کیوں نہ ہم کسی ایسے انسان کو، کسی ایسے نبی کو اللہ کے ہاں سفارشی بنائیں، شفاعت کروائیں کہ جس کی دعا رب ہمارے حق میں قبول کرے۔ چنانچہ وہ سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ اے آدم، کیا تو نہیں دیکھتا کہ تیری اولاد آج کس تکلیف میں ہے، اور تو وہ پہلا انسان ہے کہ جسے رب نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، اشفع لنا، تو پھر ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے رب نے جنت میں ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، میں تو ڈرتا ہوں کہ میں اس وقت نافرمانی کر بیٹھا تھا، آج میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ آج میرا رب اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنے غضب میں ہوگا۔ تو ایسا کرو کہ اذهبوا الی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ تمام لوگ جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر ان سے وہی الفاظ کہیں گے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، انت اول الرسل من بعث اللہ فی الدنیا، کہ جسے اللہ نے دنیا میں سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا، اشفع لنا، آج ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے اللہ نے ایک دعا دی تھی جسے میں نے اپنی قوم کے خلاف مانگ لی تھی، آج میں اس سے ڈرتا ہوں، تم ایسا کرو، اذهبوا الی ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ یا ابراہیم انت رسول اللہ وانت خلیل اللہ اشفع لنا، تو اللہ کا مقرب رسول ہے اور تو خلیل اللہ ہے جسے اللہ نے خلیل کا لقب دیا، آج ہم کس قدر تکلیف میں ہیں، اشفع لنا، ہماری شفاعت کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کیونکہ آج میرا رب اتنے غضب میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضب ہوا اور نہ اس کے بعد، تم ایسا کرو۔ اسی طرح پھر تمام لوگ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، انہیں شفاعت کے لیے کہیں گے، اور حتیٰ کہ وہ بھی انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیں گے۔ پھر تمام انسانیت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اپنی تکلیف بتائیں گے تو اللہ کے نبی اٹھیں گے اور اللہ کے عرش کے پاس جا کر سجدے میں گر جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھے اب وہ الفاظ یاد نہیں جو اس وقت میرا رب میرے دل میں ڈالے گا، میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا جاؤں گا اور اللہ سے رو رو کر دعا مانگتا جاؤں گا، حتیٰ کہ رب کی طرف سے ندا آئے گی، قم ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع، اے نبی سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیں گے اور کہیں گے یا ربی امتی، یا ربی امتی امتی امتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ویورز، ہمیں جسٹ کرنے کے لیے دو کوششیں ہیں، ایک تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات جن لوگوں کے لیے ہے ہم اپنے آپ کو ان سے بچا لیں، اور دوسرے نمبر پہ آذان سننے کے بعد دعا پڑھ لیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تاکہ قیامت کے دن ہم اس گروپ میں شامل ہو جائیں کہ جن کے حق میں خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔